مولانا صاحب، جیسے کہ حافظ صاحب نے بھی بتایا، قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے اس سے۔ تو جو زبور ہے آج کے دن وہ نازل بھی ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، وہ کتاب کیسی کتاب تھی؟ صحیفے کیسے نازل ہوئے؟ کیا ترتیب سے نازل ہوئے؟ اور آپ نے بھی یہ فرمایا کہ بڑی آسان جو تھی وہ ان پر زبور نازل کی گئی، کیسی تھی زبور؟ اللہ رب العزت کے جتنے بھی کتابیں ہیں اور جتنے بھی صحائف ہیں جی، ان کے اندر بیسک جو چیز ہے نا وہ انسانیت کی معراج ہے، ہر نبی کی۔ تو زبور کو بھی اللہ رب العزت نے جو نازل کیا ہے اس میں انسانیت کے لیے ہی خیر اور انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے۔ تو زبور کا کوئی بھی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، بائبل ہے یا زبور ہے، ان کو اللہ رب العزت نے صرف اپنی معرفت کے لیے، کہ اللہ نے آپ کو بے مہار پیدا نہیں کیا، ہر قوم کو اللہ رب العزت نے اس کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے کہ اپنی زندگی، اور یہ بڑا ہی جیسے بچہ چھوٹا ہوتا نا اس کا لباس چھوٹا ہوتا ہے، جی، بڑا ہوتا جاتا ہے لباس بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس چینج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کے جب اللہ نے یہ زبور نازل کی اس وقت تھوڑا سا انسان بڑا ہو گیا تھا انسانیت کے پیرائے میں، تو اس کی جو اس وقت ریکوائرمنٹس تھیں اللہ رب العزت نے زبور میں نازل کر دی۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر بائبل کو اللہ رب العزت نے نازل کیا، صحائف ابراہیم کے اس سے پہلے نازل کیے، اور پھر جب انسان اپنی پیک پہ چلا گیا، اب اس کے سائز میں کوئی تبدیلی نہیں آنی، اس کی ریکوائرمنٹس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی، پھر اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا کہ انسانیت کے ہر مسئلے کا حل آقا علیہ السلام کی پیروی۔ بے شک۔ اور یہاں پر ہمیں ڈاکٹر علی وقار صاحب نے بھی جوائن کر لیے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، آج ایک مرتبہ پھر آپ سے گفتگو کا ہمیں موقع ملے گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، چونکہ 18 رمضان المبارک ہے، تو زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم نے بے شک نبیوں میں سے ایک دوسرے پر فضیلت جو ہے وہ ان کو بخشی، اور داؤد کو جو ہے وہ زبور عطا کی۔ یہ زبور جب نازل ہوئی، یہ کس طریقے سے نازل ہوئی؟ کیسے صحیفے تھے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، میرے لیے دعا بھی فرمائیے، طبیعت بہت خراب ہے، اللہ آپ کو خیر کرے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہاں جی، تو دیکھیے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میرے سے پہلے کیا بات ہو چکی ہے، کہیں ریپیٹ نہ ہو جائے گا۔ زبور کے حوالے سے اللہ رب العزت ایک بات پہلے ہمیں سمجھنے کی اور جان لینے کی ضرورت ہے۔ جی، یہ جو ایام ہیں نا رمضان کے، یہ وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوا ہے، بے شک، ازل سے، یعنی جب سے اس نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا، وہ جب بھی ہدایت کی ارادہ فرما کے انسانیت کی طرف متوجہ ہوا وہ رمضان کے دن تھے۔ واہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف نازل ہوئے رمضان کے دن تھے، تاریخیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں۔ جی، وہ تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان کے دن تھے، وہ زبور نازل ہوئی رمضان کے دن تھے، وہ انجیل نازل ہوئی رمضان کے دن تھے، وہ قرآن نازل ہوا رمضان کے دن تھے۔ تو لہٰذا پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہماری طرف کاملاً متوجہ ہے ہدایت کے لیے۔ تو اگر مالک متوجہ ہو اور بندہ عدم توجہ کا شکار ہو تو یہ بات جچتی نہیں، بالکل نہیں جچتی۔ تو اسی طرح ہر پیغام اس نے رمضان میں بھیجا، زبور بھی رمضان میں اتری۔ حضرت داؤد، ابن کثیر علیہ رحمہ نے لکھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبصورت آواز عطا فرمائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام 70 لہجوں میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا اور ہواؤں کو مسخر کر دیا اور پھر چرند پرند کو مسخر کر دیا، مل کر آپ کی آواز میں جب وہ پڑھتے تھے تو وہ سب اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں امام سدی نے یہاں تک روایت کیا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اس کی تلاوت کو طول دیتے تھے تو جانور جو بھوکے ہوتے تھے ان کو بھوک کا احساس ختم ہو جاتا، اور جب یہ تلاوت کئی دن چلتی رہتی تو بھوک سے جانور مر جاتے اور انہیں احساس ہی نہ ہوتا وہ بھوکے تھے، اتنے وہ محو ہوتے۔ یہ جانوروں کا حال ہے تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ تو پہلی بات یہ کہ جو زبور ہے یہ اسی طرح کتاب ہدایت تھی اپنے دور کے لیے۔ اس کے بعد اس کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ میں رات کو زبور بھی دیکھ رہا تھا، اگر آپ غور سے تھوڑی وہ تعصب سے ہٹ کے ہم دیکھیں تو اب بھی جو موجودہ زبور ہے، جو اگرچہ کہ وہ نہیں ہے اصل اس میں تحریف ہے۔ یہاں میں ایک سپلیمنٹری کوسچن ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں زبور کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنی چاہیے، اسے کس طریقے سے پڑھا جائے؟ نہیں پڑھنی چاہیے، میں نے پڑھا ہے بہت ساری چیزیں اس کے اندر، اتنی مماثلت تھی۔ میں زبور سامنے رکھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ میں نے رکھی ہوئی تھی یہ جو بہت اہم کتاب ہے، میرے ذہن سے اس کا نام اتر گیا، تالمود۔ جی، ادھر سے حضرت سلیمان کو پڑھ رہا تھا، قصہ سلیمان، ادھر سے حضرت سلیمان اور داؤد کا قصہ پڑھ رہا تھا، اور ادھر قرآن رکھا ہوا تھا۔ آپ یقین کیجئے
70% کے قریب مماثلت تھی، اصطلاحات کا فرق تھا، 20% کے قریب انفارمیشن کا فرق تھا۔ تو انہوں نے جو بدلے وہ بنیادی معتقدات بدلے، انفارمیشنز نہیں بدلی، چونکہ وہ عقیدہ جو بنیادی معتقدات ہوتے ہیں نا اور جو بنیادی احکام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے مفادات پر ضرب لگاتے ہیں۔ تو پھر جب اس طرح کے لوگ جو ربی تھے، پرانے راہب تھے، انہوں نے جو کچھ بدلا وہ صرف وہ بدلتے ہیں جو مفادات سے ٹکراتے ہیں۔ ہم بھی قرآن کی ان آیتوں کی تعویل کرتے ہیں جو ہمارے مسلکی تعصب، مفادات اور جس پر عمل مشکل ہے ہم اس کی ایک نئی راہ نکال لیتے ہیں۔ تو یہ پرانی روش ہمیشہ سے چل رہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام، یہ حضرت طالوت اور جالوت ان کی جنگ کا تذکرہ غالباً ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا؟ ہو چکا ہے، تو پھر اس کی ریپیٹ نہیں کرتے، یا تھوڑی سی میں اس پر بات میں آج کر دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ اپنا بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ یہ لوگ ہم پر جو ظلم کرتے ہیں اللہ سے گزارش کریں، اللہ کی بارگاہ سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ اس کے اندر بڑے سبق ہیں۔ اللہ رب العزت نے بادشاہ مقرر کیا حضرت طالوت کو، ٹھیک ہے، اور اس نے حضرت طالوت نے، اور اس وقت حضرت داؤد طالوت کے لشکر کے ایک سپاہی تھے، اور انہوں نے جا کے جالوت سے جنگ کرنی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے جب سپاہی مقرر ہوتے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام جب جنگ کے لیے ان کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں ایک پتھر کلام کرتا ہے، اور وہ پتھر کہتا ہے کہ مجھے لے جائیں، میرے ذریعے اللہ طالوت کو جالوت کو مار دے گا۔ پھر دوسرا پتھر، پھر تیسرا پتھر، وہ تینوں کو لے لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جس طرح اور بہت سارے معجزات، وہ پگھل جانا لوہے کا اور ساری بات آئی، اس میں یہ تھا کہ آپ جو غلیل بازی تھی اس کے بھی بڑے ماہر تھے، اور بڑے ہیوی پتھر آپ اٹھا کے دور دور پھینک دیتے۔ تو آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ جنگ کے آغاز میں ہی جب اس نے کہا جالوت نے طالوت سے کہا کہ اپنا کوئی مرد آگے بھیجو، جس طرح رجز خانی ہوتی ہے پرانے دور کی، انہوں نے تینوں پتھر رکھ کے مارے اور اس کا سر کچلا گیا۔ اور وہیں پہ بنی اسرائیل نے حضرت داؤد کی اکرام اتنا بڑا کہ انہوں نے بنی اسرائیل اور طالوت نے یہ کہا تھا کہ جو جالوت کو مارے گا اس کے ساتھ پھر میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ تو حضرت داؤد کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے، جب حضرت داؤد ہر شے کا مرکز و محور بن گئے تو طالوت خود حضرت داؤد کے بارے میں حسد میں مبتلا ہو گیا، ٹھیک ہے، حضرت داؤد کو مارنے کی کوشش کرتا رہا، حتیٰ کہ علماء جو حضرت داؤد کے حق میں تھے اس کو سمجھاتے تھے، علماء کو قتل کروا دیا، حتیٰ کہ اچانک ایک دن اس کے دل میں یہ خیال ابھرا کہ اب مجھے توبہ کرنی چاہیے، میں اللہ کے نبی اور خود جو میرا پروردہ ہے اور میرا داماد ہے اس کی جان کے در پہ ہوں۔ تو توبہ کرنے کے لیے نکلا تو کوئی عالم ہی نہیں تھا بنی اسرائیل میں، حتیٰ کہ وہ ایک شخص کی ایک عورت، بزرگ زاہد عورت کے پاس گیا، وہ عورت اس کو لے کر، ابن کثیر نے ساری تفسیر لکھی، یہ عورت اس کو لے کر حضرت یوشع بن نون کی قبر پہ آئی۔ یوشع بن نون کی قبر پر جب انہوں نے دعا دی تو یہ پرانے دور میں معجزات ہوتے تھے، وہ قبر سے نکل آئے، انہوں نے کہا کہ کیا قیامت واقع ہو چکی ہے؟ اس عورت نے عرض کی قیامت نہیں واقع ہوئی، یہ شخص اب توبہ چاہتا ہے اور اس نے یہ پچھلے عمل کیے ہیں، بتائیے اس کی کوئی صورتحال ہے؟ تو حضرت یوشع بن نون نے فرمایا کہ یہ شخص اب اپنی سربراہی یعنی سلطنت سے دستبردار ہو، ایک عام فرد کے طور پہ آئے اور اسلامی لشکر میں جہاد کرے، حتیٰ کہ یہ جان دے دے اور مارا جائے، شہید ہو جائے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔